راستوں میں اگر بیٹھنا ہے، سڑکوں پر اگر بیٹھنا ہے، گھر کے باہر اگر بیٹھنا ہے، نظریں بچھا کے بیٹھو، نظریں جھکا کے بیٹھو۔ خصوصاً اس تعلیم کا لحاظ اس کاروباری طبقے کو رکھنا ہے جن کے دکان سڑکوں پر بنے ہوئے ہیں۔ دکانوں میں بیٹھ کر ہر گزرنے والی عورت کو دیکھنا، ہر گزرنے والی لڑکی کو دیکھنا، صبح سے شام تک سڑکوں پر کتنی خواتین گزرتی ہیں، ہر عورت پہ نظر ڈالنا، ہر منظر پہ نظر ڈالنا، تو صبح سے شام تک اگر 100 عورتوں کو اگر آپ دیکھیں گے 100 گناہ آپ کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں، کتنے بڑے گنہگار آپ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا دکانوں میں اگر بیٹھے ہیں، چلتی سڑک کے اوپر آپ کا دکان مکان ہے، نظریں جھکا کے بیٹھو۔ اپنے سیٹ پر بیٹھے ہیں، اپنے مسند پہ بیٹھے ہیں تو نظریں جھکا کر بیٹھو، ذکر کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھو، لیکن ہرگز دکانوں میں بیٹھ کے چلتی سڑکوں پہ نظر ڈالنے اور ہر گزرنے والی کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ آگے رکھتا ہے، چلتی سڑکوں پر ہو یا کہیں پر بھی ہو، نظروں کو آزاد نہیں چھوڑتا، ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، احتیاط سے دیکھتا ہے، احتیاط سے چلتا ہے۔ ایسے آدمی کو بندگی کی مٹھاس مل جاتی ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی وہ کسی عورت کو دیکھتا نہیں، برہنہ تصویروں کو دیکھتا نہیں، غلط قسم کے ویڈیوز کو دیکھتا نہیں، وہ فلموں کے کلچر سے دور رہتا ہے، سیریل کے کلچر سے دور رہتا ہے، تھیٹر کے کلچر سے دور رہتا ہے، وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتا، بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھتا۔ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، وہ ہمیشہ اللہ کے خوف سے اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقهوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى في محكم تنزيله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ سورہ نور قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے جو معاشرتی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ سماج کو سدھارنے کے سلسلے میں، سوسائٹی کو سدھارنے کے سلسلے میں بڑی بہترین تعلیمات اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں دی ہیں۔ اگر ان تعلیمات کو عملی جامہ پہنایا جائے، سورہ نور کی ان تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے، پاکیزہ سماج وجود میں آتا ہے، پاکیزہ سوسائٹی وجود میں آتی ہے، پاکیزہ خاندان وجود میں آتے ہیں، پاکیزہ گھرانے وجود میں آتے ہیں، خیالات پاک ہوتے ہیں، فکر پاک ہوتی ہے، نوجوان نسلیں پاک ہوتی ہیں، عریانیت و برہنگی کا کلچر ختم ہوتا ہے، بے حیائی اور بے شرمی کا کلچر ختم ہو جاتا ہے۔ حاضرین، اخلاق کی حفاظت کے لیے ضروری ہے پہلے نظر کی حفاظت ہو، کیریکٹر کی حفاظت کے لیے ضروری ہے پہلے ہمارے نظر کی حفاظت ہو۔ نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنے کردار کی حفاظت نہیں کر سکتے، نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنے کیریکٹر کی حفاظت نہیں کر سکتے، نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنے اخلاق کی حفاظت نہیں کر سکتے، نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کر سکتے، نظر کی حفاظت کے بغیر آپ عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے پیغمبر مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھے، بچھا کر رکھے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، پاکیزگی کے لیے، یہ ان کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یسمعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کی حرکتوں کو، یہ چھپے چھپے یا کھلم کھلا کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے۔ اسی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بھی، مومنہ عورتوں سے بھی خاص کر کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے پیغمبر مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء و جوارح دی ہیں، سر سے لے کر پیر تک جو باڈی پارٹس اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ کان ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ زبان ہے، یہ دل و دماغ ہے، یہ ہاتھ اور پیر ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کی شکر گزاری کا تقاضا ہے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر ان نعمتوں کا اگر آپ غلط استعمال کریں گے
ان نعمتوں کی ناشکری ہوگی، ان نعمتوں کے ساتھ خیانت ہوگی، اور یہی نعمتیں، یہ تمہارے آنکھیں، یہ تمہارے کان، یہ تمہارا دل و دماغ کل حشر کی عدالت میں روز قیامت تمہارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ لہٰذا ان اعضاء و جوارح کو صحیح استعمال کرو، اگر ان کا غلط استعمال کرو گے ان کے سلسلے میں قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ آنکھوں کا غلط استعمال کرو گے، آنکھوں کے سلسلے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ کانوں کا غلط استعمال کرو گے، حشر کی عدالت میں تمہارے کانوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ دل و دماغ کا غلط استعمال کرو گے، دل و دماغ میں غلط قسم کے خیالات کو پیدا کرو گے، ان دل و دماغ کے سلسلے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تمہاری طاقت، تمہاری قوت کو غلط استعمال کرو گے، قیامت کے دن ان سب کے سلسلے میں سوال ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، بے شک آنکھیں اور بے شک تمہارا دل، ان سب کے سلسلے میں قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ حاضرین گرامی، نظر کے غلط استعمال کا مطلب کیا ہے؟ نظر کے غلط استعمال کا مطلب یہی ہے کہ نظر کو آزاد چھوڑ دیا جائے، ہر منظر پہ نظر ڈالنا، ہر تصویر پہ نظر ڈالنا، جائز ہو کہ ناجائز ہو، اجنبی عورتوں کو دیکھنا، غیر محرم لڑکیوں کو دیکھنا، برہنہ تصویروں کو دیکھنا، عریاں مناظر کو دیکھنا، برہنہ لڑکیوں مناظر کو دیکھنا، چاہے یہ دیکھنا چلتی سڑکوں پر ہو، چاہے یہ دیکھنا اشتہارات پر ہو، چاہے یہ دیکھنا بینروں اور تصاویر پر ہو، چاہے یہ دیکھنا کسی اشتہار پر ہو، چاہے یہ دیکھنا ٹیلی ویژن کے اسکرین پر ہو، چاہے یہ دیکھنا تھیٹر کے پردے پر ہو، چاہے یہ دیکھنا موبائل فون میں ہو، چاہے یہ دیکھنا واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب میں ہو، چاہے یہ دیکھنا کسی دیوار پر ہو، کہیں پر بھی ہو، یہ دیکھنا غلط ہے۔ اس سلسلے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہونے والا ہے۔ آج کل ہمارے گھروں کو نیوز پیپر بھی آتے ہیں، نیوز پیپر میں خاص کر بے حیا عورتوں کا ایک کالم ہوتا ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ نیوز پیپر لے کر پہلے اس کو دیکھتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس دیکھنے کو شریعت نے زنا کہا ہے، اس دیکھنے کو شریعت نے زنا کہا ہے۔ جب آنکھیں ہماری غیر محرم عورتوں کو دیکھتی ہیں، آنکھیں زنا کر رہی ہوتی ہیں۔ جب ہماری آنکھیں غیر محرم لڑکیوں کو دیکھتی ہیں، ہماری آنکھیں زنا کر رہی ہوتی ہیں۔ ہماری آنکھیں برہنہ عورتوں کو دیکھتی ہیں، ناجائز تصویروں کو دیکھتی ہیں، ہماری آنکھیں زنا کر رہی ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے زنا کے حصے داری کو لکھ دیا ہے۔ انسان کے زنا کی حصے داری کو اللہ تعالیٰ نے اس پر لکھ دیا ہے۔ فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناہ البطش والرجلان زناہما المشی والقلب یہوی ویتمنی والفرج یصدق ذلک ویکذب۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنکھوں کا زنا ناجائز تصویروں غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا غیر محرم عورتوں کی آوازوں کو سننا اور گانے سننا ہے، زبان کا زنا غیر محرم عورتوں سے باتیں کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا غیر محرم عورتوں کو ٹچ کرنا اور چھونا ہے، اور پیروں کا زنا ناجائز راہوں کی طرف قدم بڑھانا، غلط ارادوں کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ دل
आरज़ू करता है, तमन्ना करता है, और शर्मगाह उसको या तो पूरा करता है या उसको इनकार करता है। हाज़रीन गिरामी, पता ये चला आंखों का भी ज़िना है, कानों का भी ज़िना है, दिलो दिमाग का भी ज़िना है, जब ये गलत सोचता है और गलत काम करते हैं। प्यारे साथियों, भाइयों, नौजवानों, ख़ास कर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि नज़र को आज़ाद छोड़ना ये फितने का बहुत बड़ा दरवाज़ा है। नज़र को बेलगाम छोड़ देना ये फितने का बहुत बड़ा दरवाज़ा है। ज़िना का सफ़र हमेशा एक नज़र से शुरू होता है। ख़ानदानों की बर्बादियाँ हमेशा एक नज़र से होती है। नाजायज़ ताल्लुकात की इब्तिदा हमेशा एक नज़र से शुरू होती है। फैमिलियों की बर्बादियाँ हमेशा एक नज़र से शुरू होती हैं। इश्क की कहानियाँ हमेशा एक नज़र से शुरू होती हैं। मोहब्बत की दास्तानें हमेशा एक नज़र से शुरू होती हैं। ख़ानदानों की बर्बादियाँ, नौजवानों की बर्बादियाँ, जवानों की खराबियाँ हमेशा एक नज़र से शुरू होती हैं। लिहाजा हमारे असलाफ़ इकराम कहा करते थे, अन्नज़्रु सहमुम मस्मूम मिन सिहाम इबलीस। नज़र, इंसान की गलत नज़र, ये इबलीस के तिरकशों में से एक जहरीला तिरकश है। तीर जिसे हम मारते हैं, हमारी गलत नज़र, इंसान की गलत नज़र, इंसान की नाजायज़ नज़र, ये शैतान के तिरकशों में से एक जहरीला तीर है। और ये इतना जहरीला होता है, बैक वक्त दो दो इंसानों को जख्मी करता है। ये इंसान की गलत नज़र किसी दूसरी नाजायज़ औरत पर पड़ती है तो दोनों को जख्मी करती है, देखने वाले को भी और जिसे देखा जा रहा है उसको भी जख्मी कर देती है, दोनों की इज्जत को पामाल कर देती है। लिहाजा ये गलत नज़र, ये जहरीला तीर है जो किसी को जाके चुभता है तो दोनों को बर्बाद करके छोड़ देता है, देखने वाले को भी और जिसे देखा जा रहा है। हाज़रीन गिरामी, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसें ही बयान फरमाया कि नज़रों को झुका के रखो, नज़रों को बिछा के रखो। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, या अली ला तत्बिइन नज़रतन नज़रता फ़इन्नमा लकल ऊला व लैसत लकल आखिरा। ऐ अली, नज़र पे नज़र मत दौड़ाओ, नज़र के पीछे नज़र मत दौड़ाओ। पहली नज़र तुम्हारे लिए माफ़ है, दूसरी नज़र तुम्हारे लिए नाजायज़ है। पहली नज़र इसलिए माफ़ है, वो बग़ैर इरादे के पड़ जाती है, बग़ैर नियत के अचानक कभी कभी किसी औरत पे नज़र पड़ जाती है तो इस पर गिरफ्त नहीं, इस पर गुनाह नहीं लिखा जाएगा। लेकिन फिर तुम दूसरी नज़र डालोगे, दूसरी मर्तबा देखोगे, इस पर तुमको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा, ये तुम्हारे नामे अमाल में इस पर गुनाह लिखा जाएगा। हाज़रीन, जरीर बिन अब्दुल्ला अल-बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, कभी कभी गैर महरम औरतों पे मेरी नज़र पड़ जाती है, मैं क्या करूं? प्यारे नबी ने मशवरा दिया, फौरन नज़र फेर लो। अचानक नज़र पड़ गई, बग़ैर इरादे के नज़र पड़ गई, फौरन नज़र फेर लो। एक और हदीस है, हज के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार थे और प्यारे नबी की सवारी के पीछे हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। एक औरत आई, प्यारे नबी से कुछ सवालात लेकर आई, सवालात करने लगी। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र उस औरत पे पड़ी और वो औरत भी हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखने लगी। जब दोनों की नज़रें मिली, एक दूसरे को दोनों देखने लगे, प्यारे नबी ने ये मंजर देखा, फौरन अपने दस्ते मुबारक से फ़ज़ल बिन अब्बास के चेहरे को प्यारे नबी ने फेर दिया। तो इस तरह हजरात, जब अचानक नज़र पड़ जाती है फौरन नज़र को फेर लेना चाहिए। एक और चौथी हदीस
ایک اور موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، لوگوں چلتی سڑکوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو، راستوں پہ روڈوں پہ مت بیٹھو، گلیوں میں چوراہوں پہ مت بیٹھو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا، کبھی کبھی بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے اللہ کے نبی، بیٹھے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے گھر بڑے تنگ تھے، چھوٹے تھے، کبھی کبھی راستوں پر ان کو بیٹھنا پڑتا تھا، تو اللہ کے نبی کبھی کبھی راستے پہ بیٹھنا پڑتا ہے، ہم کو کیا کریں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر راستوں میں بیٹھنا ہی ہے تو راستوں کے حقوق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی راستوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا حق یہ بیان فرمایا غض البصر، غض البصر، نظریں جھکا کے راستوں میں بیٹھو۔ راستوں میں اگر بیٹھنا ہے، سڑکوں پر اگر بیٹھنا ہے، گھر کے باہر اگر بیٹھنا ہے، نظریں بچھا کے بیٹھو، نظریں جھکا کے بیٹھو۔ خصوصاً اس تعلیم کا لحاظ اس کاروباری طبقے کو رکھنا ہے جن کے دکان سڑکوں پر بنے ہوئے ہیں، دکانوں میں بیٹھ کر ہر گزرنے والی عورت کو دیکھنا، ہر گزرنے والی لڑکی کو دیکھنا، صبح سے شام تک سڑکوں پر کتنی خواتین گزرتی ہیں، ہر عورت پہ نظر ڈالنا، ہر منظر پہ نظر ڈالنا، تو صبح سے شام تک اگر 100 عورتوں کو اگر آپ دیکھیں گے 100 گناہ آپ کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں، کتنے بڑے گنہگار آپ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا دکانوں میں اگر بیٹھے ہیں، چلتی سڑک کے اوپر آپ کا دکان مکان ہے، نظریں جھکا کے بیٹھو۔ اپنے سیٹ پر بیٹھے ہیں، اپنے مسند پہ بیٹھے ہیں تو نظریں جھکا کر بیٹھو، ذکر کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھو، لیکن ہرگز دکانوں میں بیٹھ کے چلتی سڑکوں پہ نظر ڈالنے اور ہر گزرنے والی کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ حاضرین گرامی، جو اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ہر تصویر پہ نظر ڈالتے ہیں، ہر گزرنے والی پہ نظر ڈالتے ہیں، ان کی زندگیاں حسرتوں میں گزرتی ہیں، ان کی زندگیاں مایوسی میں گزرتی ہیں، ان کی زندگیاں نا امیدی پہ گزرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ چہرے ہیں، کچھ خوبصورت چہرے ہیں، کچھ خوب حسین چہرے ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہیں، اب ان کو پانے کی چکر میں، ان کو حاصل کرنے کی فکر میں، ان کو پانے کی جستجو میں وہ صبح شام گزارتے ہیں، ان کے لیل و نہار اسی میں گزرتے ہیں، اسی میں سوتے ہیں، اسی میں جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی ایک مایوسی کے ساتھ گزرتی ہے، کیونکہ زندگی میں ان چہروں کو وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن حاصل کرنے کی چکر میں وہ مایوسی کی زندگی گزارتے ہیں اور حسرتوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ جو لوگ نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، نظروں کو جھکا کے نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کی ازدواجی زندگی بھی کچھ اچھی نہیں رہتی، ایسے لوگوں کی فیملی میاں بیوی کی زندگی بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ جو انسان ہر منظر پہ نظر ڈالتا ہے، دنیا بھر کی عورتوں پہ نظر ڈالتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا اور اپنی بیوی پر قناعت نہیں کرتا، اپنی بیوی پہ بس نہیں کرتا، دنیا کی ساری عورتوں پہ نظر ڈالتا ہے، اللہ اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ اس کے دل کی سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بیوی سکون کا ذریعہ ہے۔ سورہ روم میں اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، تمہاری بیوی تمہارے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بن رہی ہے، بیوی میں تم کو سکون نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی پر تم قناعت نہیں کرتے، بیوی پر تم صبر نہیں کرتے، دنیا بھر کی ساری عورتوں پہ تم نظر ڈال رہے ہو، تو اس کے نتیجے میں سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے اندر سے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نظروں کی حفاظت کرے، نظروں کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جو لوگ
نظروں کو بے لگام آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ نظروں کی جو لوگ حفاظت نہیں کرتے ان کے خیالات پاک نہیں ہوتے، ان کی فکر پاک نہیں ہوتی، ان کا دل پاکیزہ نہیں ہوتا، ہمیشہ غلط قسم کے وسوسے، ہمیشہ غلط قسم کے خیالات، ہمیشہ غلط قسم کی فکر لیے ہوئے وہ جیتے ہیں اور پھرتے ہیں۔ کسی کو پانے کی فکر، کسی کو حاصل کرنے کی جستجو، کسی عورت کو، کسی لڑکی کو پانے کی کوشش، اسی فکر میں ان کے لیل و نہار گزرتے ہیں، اسی فکر میں ان کے صبح شام گزرتے ہیں، اسی فکر میں ان کے شب و روز گزرتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے، خیالات کی پاکیزگی کے لیے پہلے نظر کو پاک کرنا ضروری ہے۔ تمہارے فکر کو پاک کرنے کے لیے پہلے نظر کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا اس آیت میں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ان کے خیالات اسی وقت پاک ہوں گے جب ان کی نظر پاک ہو، ان کا دل و دماغ اسی وقت پاکیزہ ہوگا جب ان کی نظروں کی حفاظت ہو، نظریں بھچا کے رکھے، نظریں جھکا کے رکھے۔ حاضرین، جو لوگ نظر کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، ہر کسی کو دیکھتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے نظروں کی خیانت کو جانتا ہے، تمہارے دل میں جو باتیں تم چھپا کے رکھے ہو، جو تصویریں تم دل میں چھپا کے رکھے ہو، جن حسین چہروں کو دل میں جگہ بنا کے رکھے ہو، تمہارے دل کے ارادوں کو بھی اور تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں آنکھوں کی خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں آنکھوں کی خیانت کا مطلب ہے انسان لوگوں کے درمیان جب بیٹھا رہتا ہے نظروں کو جھکا کے بیٹھتا ہے تاکہ لوگ اسے اللہ والا سمجھے، لوگوں کے درمیان تو نظریں جھکا کے بیٹھتا ہے تاکہ لوگ اسے اللہ والا سمجھے، جب لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں تو فوراً کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، جب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو لڑکیوں کو دیکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں آنکھوں کی خیانت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی خیانت سے پناہ مانگتے تھے۔ پیارے نبی کی جو دعائیں ہیں اس میں سے بڑی پیاری دعا میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے نبی یہ دعائیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعینی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ انکا تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ طہر قلبی من النفاق، میرے دل کو نفاق سے، منافقوں کی صفتوں سے پاک کر دے، وعملی من الریاء، اور میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس لیے کہ آنکھوں کی چوری کو، آنکھوں کی خیانت کو اور دل کے ارادوں کو تو خوب جانتا ہے۔ تو نظر کی حفاظت کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ایمان کی مٹھاس اگر آپ پانا چاہتے ہیں، بندگی کی مٹھاس جسے کہتے ہیں، بندگی کی لذت جسے کہتے ہیں، عبادت کا مزہ جسے کہتے ہیں، تقوی کی مٹھاس جسے کہتے ہیں، بندگی کی لذت جسے کہتے ہیں، وہ نظروں کو جھکانے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جو آدمی نظروں کو جھکا کے رکھتا ہے، چلتی سڑکوں پر ہو یا کہیں پر بھی ہو، نظروں کو آزاد نہیں چھوڑتا، ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، احتیاط سے دیکھتا ہے، احتیاط سے چلتا ہے، ایسے آدمی کو بندگی کی مٹھاس مل جاتی ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی وہ کسی عورت کو دیکھتا نہیں، برہنہ تصویروں کو دیکھتا نہیں، غلط قسم کے ویڈیوز کو دیکھتا نہیں، وہ فلموں کے کلچر سے دور رہتا ہے، سیریل کے کلچر سے دور رہتا ہے، تھیٹر کے کلچر سے دور رہتا ہے،
وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتا، بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھتا، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، وہ ہمیشہ اللہ کے خوف سے اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی صرف اللہ سے ڈر کے، رب العالمین کا خوف کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خاص قسم کا نور عطا کرتا ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ نور فراست ہے، یہ نور ایمان ہے، یہ نور بصیرت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے نظروں کو حفاظت کرنے کی جو تعلیم ہے یہ سورۃ النور میں دیا ہے۔ نظر کو حفاظت کرنے کی تعلیم سورہ نور میں دیا ہے، اور اس تعلیم کے بعد آیت النور آتی ہے۔ مشہور آیت ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ دیا، جو آدمی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نور عطا کرتا ہے، اور جو آدمی نظر کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، نظر کو لگام نہیں لگاتا، ہر منظر کو دیکھتا ہے، ہر تصویر کو دیکھتا ہے، ہر اشتہار کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نور سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے خیالوں میں اندھیرے ہوتے ہیں، اس کے ارادوں میں اندھیرے ہوتے ہیں، اس کی فکر اندھیری ہوتی ہے، ظلمتوں میں جیتا ہے، اس کے صبح شام، اس کے لیل و نہار ظلمتوں میں، تاریکیوں میں اور اندھیروں میں گزرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اللہ کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو، ایمان کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو، نظروں کی حفاظت کرو، آپ کو نور بھی ملے گا، روشنی بھی ملے گی، اور اللہ کی طرف سے بندگی میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ، تقوی کا مزہ، ایمان کا مزہ اللہ نصیب کرے گا۔ حاضرین گرامی، شریعت کی تعلیم ہے، جب ہم اور آپ کسی دوسرے انسان کے گھر جاتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے ایمان والو جب دوسروں کے گھروں میں تم داخل ہونا چاہتے ہو، اجازت لیے بغیر، پرمیشن کے بغیر، سلام کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا۔ کیا پتہ اگر وہ دوسرا آدمی آپ کا سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو، دوسرا آدمی آپ کا جگری دوست کیوں نہ ہو، وہ آپ کا گھر نہیں ہے، وہ دوسروں کا گھر ہے۔ کیا پتہ آدمی وہاں اپنی فیملی کے ساتھ ہے، کس حالت میں ہے، کس منظر پہ آپ کی نظر پڑ سکتی ہے۔ اس نظر کی حفاظت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اجازت ضروری قرار دیا، تاکہ غیر محرم عورتوں پہ، کسی دوسروں کے منظر پہ آپ کی نظر نہ پڑے۔ اور ادب کا تقاضا ہے کہ راستوں پہ چلتے ہوئے، گلیوں میں سے گزرتے ہوئے دروازوں سے جھانکنا اور کھڑکیوں سے دریچوں میں دیکھنا یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، اور دروازوں کے سوراخوں سے جھانکنا، کھڑکیوں کی سوراخوں سے، دریچوں کی سوراخوں سے جھانکنا یہ تو بالکل اخلاق سے گری ہوئی گھناؤنی حرکت ہے۔ ایسے آدمی کے سلسلے میں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے جھانکنے والے کی آنکھوں کو پھوڑ دو، اس پر کوئی دیت نہیں، اس پر کوئی قصاص نہیں، اس پر کوئی بدلہ نہیں، جھانکنے والوں کی آنکھوں کو پھوڑ سکتے ہیں آپ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، باہر سے ایک آدمی پیارے نبی کے دروازے سے اندر جھانکنے لگا، پیارے نبی کے گھر کے دروازے سے جھانکنے لگا۔ پیارے نبی کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، میں نے دیکھا قینچی نما کوئی لوہے کے ہتھیار اللہ کے نبی ہاتھ میں لے لیے، پھر ایک بار اگر جھانکے تو اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے۔ تو آنکھ پھوڑنے کی اجازت ہے اگر کوئی آپ کو جھانک کر دیکھتا ہے دروازوں کی سوراخوں سے، کھڑکیوں کی سوراخوں سے۔ حاضرین گرامی، اس لیے کہ جھانکنے والا خود کی عزت بھی برباد کرتا ہے
اور جسے وہ دیکھتا ہے ان کی عزت کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ خلاصہ کلام کے طور پر میں آخری بات خصوصاً سب کے لیے اور خصوصاً نوجوان طبقے سے میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہمارا نوجوان طبقہ عورتوں کی فتنے میں مبتلا ہے، بے حیائی کے فتنے میں مبتلا ہے، نظر کے فتنے میں مبتلا ہے، نگاہوں کے فتنے میں مبتلا ہے۔ نظر کی حفاظت نہیں کرتے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی عزت کو پامال کرتے ہیں نظر کی حفاظت کرے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ زنا کی ابتدا ایک نظر سے شروع ہوتی ہے، جب نظر سے نظر ملتی ہے بعد میں زنا کے واقعات پیش آتے ہیں، اس لیے پہلے نظروں کی اگر آپ حفاظت کریں گے بہت سارے گناہوں سے آپ بچ جائیں گے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے موبائل فون کی اسکرین پہ دیکھیں کس کی تصویر ہے؟ کسی ہیروئن کی تصویر ہے۔ آٹو چلاتے ہیں ہمارے نوجوان، مسلمانوں کی میں بات کرتا ہوں، آٹو میں کس کی تصویریں لگائے ہیں؟ سواریوں پہ آگے پیچھے کس کی تصویریں لگائے ہیں؟ اپنے دکانوں مکانوں میں کس کی تصویریں فریم بنا کے لگائے ہوئے ہیں؟ اور اپنے دلوں میں کن تصویروں کو جگہ دیے ہیں آپ؟ توبہ کرو اس کلچر سے۔ اگر ان سب چیزوں کو آپ اپنے موبائل فون میں عورتوں کی بے حیا تصویریں، اپنے دکانوں پر، اپنی سواریوں پر، اپنے دل میں ہر جگہ ان کو بسائے رکھے ہو، سوچو صبح سے شام تک کتنی مرتبہ نظر پڑتی ہے موبائل فون میں اور کتنے گناہ تم بول رہے ہو۔ ایک نظر پڑی اس عورت پہ، یہ گناہ آپ مل گیا، دوبارہ نظر پڑی، دوبارہ گناہ مل گیا، یہ سارے گناہ قیامت کے دن حشر کی عدالت میں ترازو میں تولے جائیں گے۔ لہٰذا نظروں کی حفاظت کرنا، خاص کر آج کل جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، یہ فتنے کا بازار گرم ہے۔ وہ زمانہ آ چکا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں پیشین گوئی فرمائی تھی، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، بے حیائی ہر جگہ، خواتین بے پردہ ہو چکی ہیں۔ ایسے ماحول میں نظر کی حفاظت اگر نہیں کریں گے قیامت کے دن بڑے گنہگاروں میں ہم شمار ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے، آپ سننے والے سبھی حضرات کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، نوجوان طبقے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا، اچھے اخلاق والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنا، روزانہ قرآن پڑھنے والا بنا، اللہ سے ڈرنے والا بنا، آخرت کی فکر کرنے والا بنا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم۔